بیوی کو کپڑوں کے بغیر دیکھنا۔ شوہر اور بیوی آپس میں کپڑے اتار کر بالکل ننگے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ بیوی کو بغیر کپڑوں کے دیکھنے کے بارے میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے اس کا بیٹا بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اس میں تم جس طرح چاہو آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر ثابت فرماتے تو میں کہتی تھی مجھے بھی پانی دیجیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ابھی تک ہماری اسلامی فیملی کا حصہ نہیں بنے تو کچھ پل نکال کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، اس طرح ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اس طرح آپ کو دین کے ساتھ جڑی ہوئی اس تمام باتوں کا پتہ رہے۔ دوسرا، آپ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میری سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سطر کی طرف دیکھا۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، مگر ہماری کثریت اس سے لامل ہے، کیونکہ دینی قدم ہم بڑھتے نہیں اور علم دین سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بات سے نہیں شرماتا اور حق بات جو قرآن مجید میں کھل کر بیان کیا گیا ہے۔ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے۔ شدہ ومن امانت نہیں، البتہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا خلاف ادب اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ خاص جمع کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اس عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھے ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی بالکل برہنہ یعنی بالکل ننگے ہو کر بھی صحبت نہ کریں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کی حق میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا معافیہ سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عضو میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا معافیہ سے بہت بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعے کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترکیب اسی لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو جمعہ نماز کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو اور خواہش نفس سے اطمئن ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دل جمی حاصل ہو۔ بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنے حسن و جمال اور بستر میں خاوند کے ساتھ خوبصورت طور توار سے اپنے پیار کے جادو سے جکڑ دوران صحبت اس کے مقصد پر نگاہیں رکھے اور غور کرے کہ اس کا خاوند کیا چاہتا ہے اور پھر اس کی پسند سے بھی بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، نرم گفتگو کرے اور اس کی رغبتوں اور چاہتوں کا پورا خیال کرے، اسے سیر کر دے، کبھی بھی اس کے بستر پر جانے سے نہ رکے۔ اگر وہ اس کے ساتھ مکالمت کا خواہش مند ہے تو قطع نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العزت
کہ ہاں بہت بڑا گناہ ہے جب شوہر بیوی کو اپنا طبیعت تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہے، چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خاوند بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے، اسے بیوی انکار کرے جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے ہو اور روٹی پکانے کے لیے تندوری پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹکا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، جو کہہ رہی تھی، اے امیر المومنین، میں اس کے لیے نہیں اور نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اسی لیے آپ نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو تشویر لے اور ناخن قتل کر کے جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا، اب اپنی بیوی کے سامنے آ جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور دعوے سے دستبیر ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں ان کے ساتھ ہی اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے؟ اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ بے راستہ ہو رہے ہو، جیسے تم چاہتے ہو وہ تمہارے لیے ہی بنی سمری رہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، انسان کو جمعے کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، اسی لیے کہ مقدر ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل میں جوش و خروش پیدا کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کے سنت مبارکہ کے احمد میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے نام ساتھ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچاؤ اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھے جو تو مجھے عطا کرے۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا، ایک دوسرے کی ستر یعنی شرمگاہ کو دیکھنا گناہ نہیں لیکن نہ دیکھنا بہتر ہے۔ اس کے شرمگاہ کا دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے اور انسان یعنی بولنے کا مرض پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اکٹھے غسل کریں تو بہتر ہے کہ ستر ڈھانپ لیں تاکہ اس پر دوسرے کی نہ نظر پڑے۔ میاں بیوی دونوں ایک حمام میں بیک وقت غسل کر سکتے ہیں مگر دونوں کے ستر ڈھکے ہوں تو بہتر ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے بغض ازواج محترات کے ساتھ ایک ہی وقت میں غسل کرنا مرکوز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیوی سے محبت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کا سننا اور میرا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔